ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت آدمی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے محمد شہزاد صاحب۔ محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ سامعین عزیز احتشام، میں بار دیگر آپ تمام احباب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری اس بزم میں کافی علماء کرام تشریف فرما ہیں، تو یقینی بات ہے، یہ آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ اس محفل کے اندر اتنے علماء کرام کا، حفاظ کرام کا آ جانا یقینی بات ہے، بڑی برکت والی بات ہے۔ اور آپ مقتدر شخصیات کی اور عظیم شخصیتوں کی زیارت فرما رہے ہیں۔ یہ فیضان حضور ضیاء الامت ہے کہ آج آپ کو اس ادارے کی صورت میں اور ان مقتدر شخصیات کی صورت میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے علاقے کی خوش قسمتی ہے کہ تحصیل تلگان کے بہت سارے علماء کرام اور جید علماء کرام جنہوں نے حضور ضیاء الامت کے در سے فیض حاصل کر کے آپ کے علاقے کو اور آپ کی ان بستیوں کے اندر اللہ کے دین کا نور بکھیر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور خصوصی طور پہ آپ کے اس علاقے پہ اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ آپ کو علامہ زبیر اسلم صاحب جیسے مشفق آدمی اور مخلص آدمی ملے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو یہ عظیم ادارے کی صورت میں ایک قرآن کا نور بکھیرنے کا چشمہ جاری کیا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں خصوصی طور پہ ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کی بے حد مصروفیات ہیں، آپ کے گھریلو مسائل ہیں، لیکن انہیں بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ اپنے ادارے کے پر توجہ دیتے ہیں، اور آپ کو یہ خوبصورت بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی محنت کار فرما ہے، اس کے پیچھے بڑی کاوشیں ہیں۔ یہ آپ کو جو ادارے کے اندر طالب علم نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی ایک دو دن میں نہیں تیار ہو جاتے، اور انہوں نے خصوصی طور پہ آپ لوگوں کے لیے اہتمام کیا ہے کہ آپ کو آپ کے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے اہتمام کیا ہے کہ آپ کو قرآن کے مفاہیم اور مطالب سمجھائے جائیں، اور قرآن کے نور کو آپ کے سینوں تک آپ کے گھروں تک پہنچایا جائے، تو یقینی طور پہ یہ قابل فخر بات ہے۔ تو اب میں چونکہ ٹائم مختصر ہے تو بلا تاخیر اپنے خصوصی مرکزی خطیب جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد نعیم الدین الادری صاحب، مدرس و ترجمان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحر شریف، آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ آپ تشریف لائیں، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی کے فیضان سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ وازواجہ وانصارہ واحبابہ واعوانہ الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم۔ الشاہدین والشاکرین۔
درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک۔ اسلاف پیکر صدق و اخلاص حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صدیقی صاحب، شیخ الحدیث، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف، استاذ العلماء مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر شوکت علی چشتی صاحب زیدہ مجدہ، سینئر مدرس، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف، میزبان مکرم حضرت علامہ دامت برکاتہم القدسیہ، اور جناب علامہ سید عامر حسین شاہ صاحب، علامہ کامران صاحب، اور جملہ بہت سے شاہین حضرات، علماء، پروفیسر حضرات، برادران اسلام جو بھی حضور کی محفل میں آئے ہیں، سارے مہمان خصوصی ہیں، سارے ہمارے لیے باعث شرف ہیں۔ میں سب سے پہلے علامہ زبیر صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت ادارے کی آبیاری بھی فرمائی اور اس کو شب و روز کی محنتوں سے سینچا اور اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ یہ بہاریں اتنی آسانی سے نہیں آتی، بلکہ اس کے پیچھے واقعتاً جیسے ابھی نقیب محفل فرما رہے تھے، بہت بڑی محنت ہوتی ہے، اور پھر ہمیں تو ظاہری حسن نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو رت جگے ہیں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علامہ محمد زبیر صاحب کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور جو لوگ ان کے دست و بازو ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور دام درم سخن ان کے اس قافلہ علم و حکمت میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، جان، مال اور اولاد میں برکت نصیب فرمائے۔ میں شروع میں ان کے لیے کسی شاعر کا یہ شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہوا ہے تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو دیے ہیں انداز خسروانہ۔ تو وہ بڑے ہی مشکل حالات ہیں، یہ جو کرونا کا پورا ایک پیریڈ گزر رہا ہے، اس میں مدارس کو اس طرح اسٹیبلش کرنا اور اس میں تعلیم کے سلسلے کو اس طرح جاری رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ بڑے بڑے چشمے خشک ہو گئے، تعلیمی سلسلے رک گئے، اور کالجز اور یونیورسٹیز کا ماحول متاثر ہوا، لیکن اس کے باوجود اس ادارے کو مینٹین رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس سلسلے میں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یہ ادارہ اس پورے علاقے کے علم و حکمت کا ترجمان بنے اور یہاں سے پڑھنے والے پوری دنیا میں خدمت اسلام کا کام کر سکیں۔ یہ چند تمہیدی کلمات ادا کرنے کے بعد میں آپ کے لیے جو قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے اور جو آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کی روشنی میں علم و حکمت کی اہمیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت فرمائی ہے، اس حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ ہر امت کا ایک تعارف قرآن نے کروایا ہے۔ کسی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ معمار امت ہے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی امت ہے، جن کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، کہ وہ بہت بڑے جو ہے وہ تعمیر کرنے والے معمار تھے، اور ان کی شان یہ ہے کہ لوگ تو پتھروں سے اور اینٹوں سے گھر بناتے ہیں، وہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر تعمیر کیا کرتے تھے، اور پہاڑوں کو اس طریقے سے کاٹتے تھے کہ ان میں ان کے محلات بن جاتے۔ کسی امت کی پہچان زراعت پیشہ ہونا، یہ ان کی پہچان ہو گئی۔ مختلف امتوں کا تعارف اللہ تعالیٰ نے مختلف کروایا، لیکن جب باری آئی حضور کی امت کی، جب باری آئی سرکار
اور آپ کی امت امتوں کے سلسلے کو ختم کرنے والی ہے، اور جن کو ساری امتوں میں سے خیر الامم کہا گیا، جب ان کے تعارف کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کون سا تعارف اور کون سا ڈیزگنیشن اور کون سا شعبہ منتخب کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یعنی جو امت مسلمہ کی بلڈنگ ہے اس کے ماتھے کے اوپر جو جملہ چمک رہا ہے وہ اقرأ کا جملہ ہے، وہ ہے ریڈ، وہ ہے پڑھو. یعنی ہم اقرأ والی امت ہیں، ہمیں پڑھنے کا تعارف دیا گیا ہے. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو امت اپنا تعارف ہی اقرأ لے کے آئے وہ پڑھنا بھول جائے، وہ پڑھنے کے میدان میں پیچھے چلی جائے، وہ زوال پذیر ہو جائے اور دیگر لوگ پڑھنے میں آگے نکل جائیں، تو یہ شومی قسمت ہے، یہ محرومی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں وہی لوگ ہمارے محسن ہیں جو امت کو اس کے اصل تعارف کی طرف واپس لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں پہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ صحیح بخاری شریف میں ہے. ایک دن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. سارے مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے دیکھا کہ دو حلقے بنے ہوئے ہیں، دو دائرے بنے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، اور مختلف جگہ پہ بیٹھے ہیں، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے. ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے لوگ ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اذکار اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں، اور دوسرے حلقے میں بیٹھے ہوئے لوگ مسائل دین کا تکرار کر رہے ہیں، مسائل سیکھ رہے ہیں، علم حاصل کرنے میں مشغول ہیں. دونوں طرف جو صحابہ بیٹھے تھے ان کے دل میں یہ خواہش مچلی کہ کاش حضور ہمارے پاس تشریف لائیں، ہماری محفل